اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں بہت ہی ایک اہم معاشرتی مسئلے پر بات کر رہا ہوں۔ گداگری، بھیک مانگنے کے متعلق لوگوں کے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے سوالات اور شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ بطور خاص لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر، ہماری دکان پر کوئی آدمی بھیک مانگنے کے لیے آ جائے تو ہم کیا کریں؟ اسے بھیک دیں یا اسے بھیک نہ دیں؟ اگر ہم بھیک نہ دیں تو بھی گناہ گار ہوں گے، اور اگر ہم بھیک دیں تو کیا یہ بھیک دینا ہمارا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اس حوالے سے چند ایک خاص پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی گداگر ہیں، سوال کرنے والے ہیں، بھکاری ہیں، آپ ان کی 3 کیٹیگریز بنا دیں، بھکاریوں کی 3 اقسام بنا دیں۔ بھکاریوں کی پہلی قسم صحت مند اور مالدار، بھکاریوں کی دوسری قسم صحت مند اور غریب، بھکاریوں کی تیسری قسم معذور اور غریب۔ اب ان تینوں اقسام کی باری باری میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی قسم ہے صحت مند اور مالدار۔ مالدار سے مراد یہاں پر وہ شخص ہے جو کہ خود صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے آدمی کے لیے سوال کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ صحت مند بھی ہے اور خود مالدار بھی ہے۔ تو اگر یہ سوال کرے گا، اس کا سوال کرنا فعل حرام ہوگا، اور جو آدمی اس کے سوال کرنے پر اسے کچھ دے گا وہ دینا بھی حرام ہوگا۔ جب اس کو دے دیا اور وہ اس مال کو خرچ کرے گا تو اس کا وہ مال خرچ کرنا بھی حرام ہوگا۔ اس کے بعد دوسری قسم کو سنیے گا، صحت مند اور غریب۔ اس کے لیے بھی سوال کرنا حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ صحت مند ہے، طاقتور ہے، اس کے جسمانی تمام اعضاء درست ہیں، یہ خود کما سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، تو اس آدمی کو محنت مزدوری کرنی چاہیے۔ غریب ہے، صرف غریب ہونے کی وجہ سے یا فقیر یا محتاج ہونے کی وجہ سے یہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا۔ سوال نہ کرنے کی بنیادی وجہ اس کا صحت مند ہونا ہے، تندرست و توانا ہونا ہے۔ اسلام نے اس آدمی کے لیے مانگنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی اس کے مانگنے پر، اس کے سوال کرنے پر کوئی اس کو دے گا تو اس کا دینا بھی حرام ہوگا، اور وہ جو مال دیا گیا ہے وہ اس مال کو خرچ کرے گا تو اس کا خرچ کرنا بھی حرام ہوگا، کیونکہ حرام کام کے اوپر ہم اس کی معاونت کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن برائی، زیادتی، فسق و فجور کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو ہم ایسے شخص کی مدد کر رہے ہیں جو کہ فعل حرام کر رہا ہے۔ اب تیسری قسم سنیے گا، وہ ہے معذور اور غریب آدمی۔ معذور سے مراد یہاں پر کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ پاؤں سے وہ معذور ہو سکتا ہے، تو ایسا شخص سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، اس کے لیے بھیک مانگنا حلال ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی بھیک اتنی مقدار میں مانگنا حلال ہوگا کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر وہ ضرورت سے زائد مانگتا ہے، ضرورت سے زائد سوال کرتا ہے، تو اس میں لاجک یہ آتی ہے کہ کسی نہ کسی کا حق مارا جائے گا، کسی کا حق ہوگا جس کو وہ غصب کر رہا ہوگا یا اپنی عیاشی کر رہا ہوگا، عللو تللوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہوگا، فضول خرچی کے اوپر پیسہ صرف کر رہا ہوگا، کسی برائی کو پروموٹ کرنے کے اوپر پیسہ صرف کر رہا ہوگا۔ اور یہ آج کل فی زمانہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے گداگروں کی ایک لمبی قطار ہے، ایک لمبی فہرست ہے، جو معذور ہوتے ہیں لیکن وہ مانگنے کو ایک پیشہ بنا لیتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں، صبح مانگتے ہیں، شام مانگتے ہیں، پورا مہینہ مانگتے ہیں، پورا سال مانگتے ہیں۔ تو ایسا شخص بھی جو تیسری کیٹیگری کے اندر آ رہا ہے، وہ سوال کر سکتا ہے لیکن بقدر ضرورت کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد انتہائی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون مالدار ہے اور کون غریب ہے؟ صحت مند یا بیمار یا معذور تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی کے مالدار ہونے یا کسی کے غریب ہونے کا ہمارے پاس کیا کرائیٹیریا ہے؟ لوگ اس بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے
لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے لہذا جو بھی آئے گا ہم اس کو دے دیں گے، کہیں نہ دینے کی وجہ سے ہم مجرم اور گنہگار قرار نہ دیے جائیں۔ تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کے حالات کا علم ہونا، اس کے حالات کو جاننا یہ ایک شرعی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی کے حالات جانے بغیر، اسے کوئی کویسچن کیے بغیر، کوئی اندازہ لگائے بغیر اگر ہم مال دے دیں گے تو وہ مال دینا جرم قرار پائے گا، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی ایسی سپورٹ کر رہے ہوں جو کہ برائی کے معاملے میں ہو، جو کہ فسق و فجور کے معاملے میں ہوں۔ آنکھیں ہماری کھلی ہیں، دماغ ہمارا سلامت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور و خوض سے کام لیں، غور و فکر سے کام لیں۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ زکوٰۃ کے اولین حقدار، تمہارے صدقہ و خیرات کے اولین حقدار رشتہ دار ہیں۔ اگر رشتہ داروں کے اندر کوئی نہ ہو تو پھر اس کے بعد تمہارے ہمسائے ہیں، یہ اسی لیے کہا گیا ہے۔ اور اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ اس فرمان اقدس کو دیکھیں جس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم رات کو خود اپنا پیٹ بھر کے سو جاؤ اور ہمسایہ بھوکا سو جائے تو تم اپنے ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے، تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب بھائی کیسے پتا چلے کہ ہمسائے نے کھانا کھایا یا کھانا نہیں کھایا؟ ہمسایہ کہیں بھوکا تو نہیں سو گیا، اس کا کیسے پتا چلے گا؟ حالات کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے حالات کا ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں اس کی بھوک پیاس کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے پوچھیں، اسے سوال کریں۔ آپ کے پاس کوئی شخص مانگنے آیا، آپ کوئی 2-3 سوال ہی اس سے پوچھ لیں۔ سوالوں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے لہجے سے، اس کے جوابات سے اور اس کے حالات زندگی سے کچھ نہ کچھ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اگر کسی شخص نے نماز ادا کرنی ہو تو اس کے لیے قبلے کی سمت کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مشرق کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لے اور وہ کہے میں نے تو نماز ہی پڑھنی ہے جی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو گے ادھر ہی اللہ ہوگا۔ تو بھئی ٹھیک ہے، جدھر نماز پڑھنی ہے پڑھ لو۔ جیسے یہاں قبلہ سمت سے ہٹ کے نماز ادا کرنا گناہ ہے، قبلہ سمت کے علاوہ نماز ادا کرنا گناہ ہے، ایسے ہی غیر حقدار کو مال دینا، پیسہ دینا، کوئی صدقہ و خیرات دینا یا زکوٰۃ دینا وہ بھی گناہ ہوگا، کیونکہ ہم ہو سکتا ہے کہ جانے انجانے کے اندر کسی برائی کو پروموٹ کر رہے ہوں، وہ گداگری بطور پیشہ اختیار کر چکا ہو اور وہ اس سے عیاشیاں کرتا ہو اور وہ اس سے حرام کاری کرتا ہو اور وہ اس سے شراب پیتا ہو اور وہ اس سے نشے کا کاروبار چلاتا ہو، وہ کسی بھی برے کام کے اندر ہمارے پیسے کو ملوث کر سکتا ہے۔ وہ پیسہ جو ہم نے اللہ کے نام پر دیا ہے، کتنا مقدس وہ پیسہ ہے، کتنا پاکیزہ وہ مال ہے جس کو ہم برائی کے فروغ کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب حضرات سے یہ بطور خاص گزارش کروں گا کہ جب بھی صدقہ و خیرات دینے لگیں تو اس وقت پہلے چیک کریں، ایگزامن کریں، ٹیسٹ لیں، کوئی نہ کوئی جائزہ لیں کہ جس سے پتہ چل سکے کہ یہ آدمی آیا مستحق بھی ہے یا کہ مستحق نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے غیر مستحق کو صدقہ و خیرات دے دیا تو اس صورت میں مستحق کو صدقہ و خیرات دینا ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا، کیونکہ اگر کوئی نفلی عبادت شروع کر کے اسے درمیان میں توڑ دے، اسے پایہ تکمیل تک نہ پہنچائے تو اس نفلی عبادت کو اب ادا کرنا لازم ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص 2 رکعت نماز نفل نیت کرتا ہے اور وہ درمیان میں توڑ دیتا ہے ان نفلوں کو، تو اب وہ نفل دہرانے لازم ہو جائیں گے۔ جب تک اس نے نفل شروع نہیں کیے تھے وہ نفل ہی تھے، لیکن جب اس نے شروع کر دیے ہیں اب اس کے ذمے وہ لازم ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے تو نفلی روزہ رکھ کے کسی وجہ سے توڑ دیتا ہے تو جب تک اس نے نفلی روزہ نہیں رکھا تھا وہ گناہگار نہیں تھا، لیکن نفلی روزہ رکھ کے توڑ دیا ہے اب گناہگار ہے اگر وہ اس نفلی روزے کو ادا نہیں کرتا، اس کی قضا اس کے ذمہ لازم ہو گئی ہے۔ ایسے ہی غیر حقدار کو، غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دی یا نفلی صدقہ و خیرات دے دیا، زکوٰۃ تو بہرحال لازم ہی رہے گی، وہ تو ادا ہی نہیں ہوگی غیر مستحق کو دینے کی صورت میں، لیکن اگر نفلی صدقہ بھی دے دیا ہے کسی غیر مستحق کو تو اب اس کو دینا جتنے پیسے دیے گئے ہیں غیر مستحق کو اتنے پیسے کسی مستحق کو دینا لازم ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ دینے کی وجہ سے گناہگار نہ ہو جائیں کہیں، ایسے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں دینے کی وجہ سے کہیں گناہگار نہ ہو جائیں،
کیونکہ اگر ہم نے غیر مستحق کو پیسے دے دیے اور وہ مستحق نہ ہوا اور وہ اس نے پیسے حرام کے کاموں کے اندر خرچ کیے تو اس گناہ کے اندر، اس حرام کام کے اندر ملوث ہم بھی ہوں گے، شریک ہم بھی ہوں گے۔ جیسے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں جائیں گے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایسے ہی غیر مستحق آدمی کو دینے والا اور وہ غیر مستحق مانگنے والا، یہ دونوں گناہگار ہیں، دونوں کا جرم برابر کا جرم ہو گیا۔ لہذا اس بات کی پوری طرح سے جانکاری حاصل کرنی چاہیے، اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے۔ جب تک آپ کو یہ انفارمیشن نہ ہو کہ یہ شخص مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے، یہ جانے بغیر کسی کو بھی پیسہ دینا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم برے کام کے اندر خود کو ملوث کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک اہم تجویز بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ تجویز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے مانگنے کے لیے آئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلا دیں، نقدی نہ دیں، اور کھانا جب کھلائیں تو وہ بھی آپ صدقہ کی نیت ہی نہ کریں، آپ تحفے کی نیت کر دیں، گفٹ کی نیت کر دیں کہ میں نے اس کو یہ کھانا گفٹ دے دیا ہے، یا اس کو اپنے پاس کھلائیں، اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلائیں، یا اس بازار سے کھانا خرید کر اسے وہ کھانا دے دیں۔ نقدی سے ہی آگے پھر برائیاں جنم لیتی ہیں، نقدی سے ہی آگے پھر دھندے شروع ہوتے ہیں اور حرام کام شروع ہوتے ہیں اور برائی کو پروموشن ملتی ہے، تو نقدی نہ دیں آپ۔ اگر کوئی آدمی علاج کروانا چاہتا ہے تو کم سے کم یہ جانکاری حاصل کر لینی چاہیے کہ واقعتاً اس کا کوئی شخص مریض ہے جس کے لیے وہ پیسے ہم سے لے رہا ہے، پیسے ہم سے وصول کر رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین نہ ہو تو اس صورت میں بھی پیسے دینے سے اجتناب ہی کرنا ہوگا، کیونکہ گداگری ایک پیشہ بن چکا ہے اور ہم خود گداگری کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ جب ایک ریڑھی بان کو، پیاز بیچنے والے کو، ٹماٹر بیچنے والے کو، فروٹ بیچنے والے کو ہم نے پیسے کم کروائے ہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ 100 روپے کا مال ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ 95 کا دے دے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ 90 کا دے دے، اگرچہ رعایت کروانا اسلام کے اندر جائز ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ رعایت یہاں تک کرواؤ کہ تمہارا پسینہ بہہ جائے، یہاں تک رعایت کرواؤ، یعنی جتنا کم سے کم ریٹ ہو سکتا ہے وہ لگواؤ۔ لیکن اس محنت کش مزدور کو اگر ہم 2 روپے 3 روپے زائد دے دیں بطور تحفہ، تو میرے خیال میں چونکہ اس نے سوال نہیں کیا، اس نے مانگا نہیں ہے، اور وہ محنتی آدمی ہے، اگر ہم اس کو دے دیں گے تو یوں ہم محنت کو پروموٹ کر رہے ہوں گے، گداگری کو ہم پروموٹ نہیں کر رہے ہوں گے۔ یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے بلا عذر، بغیر کسی عذر شرعی کے بھیک مانگتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے ماتھے کے اوپر بھیک کا داغ ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام جو کہ انصار تھے، انصار نے مہاجرین کو آدھے آدھے مکانات، آدھے آدھے باغات، آدھے آدھے مویشی، اپنی ہر چیز کے اندر ان کو برابر کا شریک بنا دیا، اپنے کاروبار میں، اپنی جائیداد میں، اپنے باغات میں، اپنے مویشیوں میں، اپنی دکانوں میں، ہر چیز میں انہیں برابر برابر کا شریک کر دیا۔ تو جو مہاجرین تھے وہ خوددار تھے، بھکاری نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو مکہ المکرمہ کے اندر اپنے قیمتی مال، اسباب، جائیدادیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ آئے تھے اسلام کے لیے۔ یہ مانگنے والے نہیں تھے، بھکاری نہیں تھے، یہ جھولی پھیلانے والے نہیں تھے، خوددار لوگ تھے یہ۔ انہوں نے انصار سے کہا کہ تم ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، ہم خود محنت کر کے اپنا پیٹ پالیں گے، اپنی محنت مزدوری سے حق حلال کی کمائی کمائیں گے۔ یہ ہے اسلام جو گداگری کے پیشے کو پسند نہیں کرتا، بھیک مانگنے کو پسند نہیں کرتا، بھیک مانگنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور محنت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس گداگری کے پیشے کو، گداگری کے کاروبار کو بند کریں اور ہم محنت کرنے والے بنیں، مزدوری کرنے والے بنیں اور اپنے ہاتھ پاؤں سے کمانے والے بنیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔